اس انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے مسلمانوں کے کنٹریبیوشن آزادی میں 4 والیوم، جو چاہیں تو آپ کیمرے کے ذریعے اس 4 والیوم کو دیکھ سکتے ہیں. یہ 4 والیوم مسلمانوں کے کنٹریبیوشن. اس کی خاص بات یہ ہے کہ کئی اور والیوم آئیں گے جس میں اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان حصوں کو پیش کیا جا سکے جس کو عام طور سے حکومت بھی اور ہسٹورین سمیت بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، جبکہ ان لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور وہ کنٹریبیوشن کتابی شکلوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم آہنگی ہوگی اتنی زیادہ ترقی ہوگی. کیا تھا. قربان علی صاحب ایک معروف صحافی ہیں جو BBC لندن کے لیے بھی کام کر چکے ہیں. علاوہ ازیں ایک خاص بات ان سے جو وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مجاہد آزادی کے بیٹے ہیں. ان کے والد مرحوم کیپٹن عباس علی آزاد ہند فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے. شکریہ. آپ نے میرے مرحوم والد کا ذکر کیا. انہوں نے اپنی خود نوش سوانح عبری میں یہ بات لکھی کہ اپنے اس عظیم ملک کو اپنی آنکھوں کے سامنے آزاد ہوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن ابھی بھی یہ دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے کہ ملک میں فرقہ واریت اور ذات برادری اور مذہب کے نام پر جو ایک ایکسپلائٹیشن ہے اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور اس کو ہم ختم نہیں کر پائے. آزادی کے 75 سال بعد بھی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. آل انڈیا ملی کونسل کے بھی وہ جنرل سیکرٹری ہیں. اس ملی کونسل نے اکثر و بیشتر ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلم مجاہدین کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام کیے ہیں. باضابطہ ایک ملک گیر پیمانے پر مہم چلائی ہے. تو ڈاکٹر منظور عالم صاحب کئی حوالوں سے اس موضوع پر بولنے کے جو ہے انتہائی مستحق ہمیں فرد معلوم ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں قربان علی صاحب، جو مشہور مجاہد آزادی کیپٹن عباس علی کے صاحبزادے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر منظور عالم صاحب سے. ڈاکٹر منظور عالم صاحب، ہندوستان میں جو ہے اس وقت شور ہے بہت زیادہ. حکومت کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے. تو یہ جشن کا موقع ہے، یقیناً ہے. تو جشن تو ہو رہا ہے لیکن احتساب بھی ہے. تو آپ ان 75 سالوں میں ہمارے کیا میجر فیلیئرس ہے اور کیا میجر اچیومنٹ ہے اس کو مختصراً بتائیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سرٹیفکیٹ مجھے ایشو کیا کہ میں اس لائق ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں کوشش کروں گا کچھ بات کروں. دیکھیے، جو مہوتسو ہم لوگ منانے جا رہے ہیں، جو 2 دن کے بعد پورے ملک میں منایا جائے گا باضابطہ، ایسا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے مسلمانوں کے کنٹریبیوشن آزادی میں 4 والیوم، جو چاہیں تو آپ کیمرے کے ذریعے اس 4 والیوم کو دیکھ سکتے ہیں. یہ 4 والیوم مسلمانوں کے کنٹریبیوشن. اس کی خاص بات یہ ہے کہ کئی اور والیوم آئیں گے جس میں اس بات کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان حصوں کو پیش کیا جا سکے جس کو عام طور سے حکومت بھی اور ہسٹورین سمیت بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا ہے، جبکہ ان لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور وہ کنٹریبیوشن کتابی شکلوں میں جمع کیا جا رہا ہے، اور اس کے سبھی کے آتھر الگ الگ ہیں.
یہ آتھرشپ اس لیے الگ الگ ہے کہ مختلف علاقے کے لوگوں کو سامنے رکھ کر کے بات کی جا رہی ہے۔ اردو میں ایک آزادی میں عورتوں کا کنٹریبیوشن، مسلم عورتوں کا کنٹریبیوشن، وہ اوپر ابھی 15 تاریخ کی نقطہ نگاہ سے سجایا گیا ہے۔ رہا اس بات کا کہ آزادی ایک بہت بڑے اسٹرگل کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، بڑی عظیم الشان قربانیاں دی جاتی ہیں، جذبات کی بھی قربانی، جانوں کے بھی قربانی، خاندان کی بھی قربانی، اور جس انداز سے آخری جو مغل امپائر تھے ان کے بیٹوں کے سر ان کو تشت میں پیش کیا گیا، یہ بھی ایک قربانی تھی۔ قربانی بے معنی نہیں ہو سکتے، اگر قربانی بے معنی ہوتے تو پھر آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بات کے لیے بہت اہم ہے کہ اس میں اپنے شان اور اس کی پہچان اس وقت زیادہ صاف اچھی لگتی ہے جب اس ملک کے رہنے والے چاہے کسی بھی دھرم کے، مذہب کے، فکر کے ماننے والے ہوں، ان کو صحیح طور سے تسلیم کیا جائے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا کی بڑی اہمیت ہے۔ بدنصیبی سے کچھ ایسا ہوا کہ 2014 کے بعد اس طرح کے ڈیٹا کو روک دیا گیا۔ سرخ روئی کے لیے بہت سے ایسے فارمولے پیدا کیے گئے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹ نہیں کیے گئے، چاہے وہ گروتھ کا ہو، ڈیولپمنٹ کا ہو، انسانوں کی اچھائی اور بھلائی کی بات ہو، بہت زیادہ ریفلیکٹ نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود جس انداز سے شدید مہنگائی، شدید پریشانی، شدید ہندو مسلم کی اختلافات، نفرت کے باوجود جس انداز سے پورے ملک میں اس آزادی کا ریسپانس دیا جا رہا ہے، وہ ریسپانس قابل تعریف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم آہنگی ہوگی اتنی زیادہ ترقی ہوگی۔ تو میرا سوال، بنیادی سوال یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں، برسوں میں ہندوستان نے کیا اہم پیش رفت کی اور کہاں وہ ناکام رہا کہ جو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا؟ ذرا مختصراً آپ بتائیں صرف۔ چونکہ جو بات میں نے کہی ہے میں اس کو، کوئی بھی ملک اپنے دستور پہ اگر صحیح طور پہ عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی ناکامی مانی جاتی ہے۔ اور دستور کے اندر جو 4 پلرز ہیں، ایکولیٹی فار آل، جسٹس فار آل، فریٹرنیٹی اینڈ بردرہڈ، یہ ساری چیزیں بہت اہم پلرز ہیں۔ اس پلرز کے اوپر عمل اگر نہیں کیا گیا ہے تو سب سے بڑا حصہ یہ ہوا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کنسٹیٹیوشن کے جو بیسک ڈھانچے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ملک میں جو ترقی جس کا کہا جا سکتا ہے، وہ ترقی میں بھی لیول بہت ہی زیادہ فرق ہے، اور وہ حصہ ناکامی میں کاؤنٹ ہوگا۔ اگر چاہے آپ چند خاندان کو بڑھایا جا رہا ہو تو چند خاندان برابر ہول پاپولیشن نہیں ہو سکتا، تو یہ ترقی کی نشانی نہیں ہے۔ چونکہ ڈیموکریسی میں جب تک کہ انسان کو سوچنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق ان کو انفارمیشن نہیں دی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں پوری ہو سکتی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیٹا بھی کم ہو گئے اور دستور پر عمل بھی نہیں ہوا، بھائی چارگی بھی ٹوٹ گئے، اور
نفرت بڑھ گئے تو نفرت سے کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی. اب ڈاکٹر صاحب مسلمان اس ملک کی دوسری بڑی آبادی ہے مذہبی اعتبار سے. اب ان کے فگرز کے بارے میں بڑا وہ تضاد ہے، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، کوئی 25 کروڑ کہتا ہے، کوئی 30 کروڑ کہتا، وہ اس کو بازو رکھتے ہوئے. لیکن ایک یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے، دوسری بڑی اکثریت اس ملک کی ہے. اسے 75 سال میں کیا ملا آپ کے خیال میں؟ کیا اس کو ملنا چاہیے تھا؟ سچر کمیٹی نے تو بتا ہی دیا، لیکن آپ کی نظر میں اسے کیا ملا؟ آپ نے ایک پہلو تو بتایا کہ مسلم جو کنٹریبیوشن ہے آزادی کی تحریک میں، اسے جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے. تو اب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آزادی کا جب جشن منایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ احتساب بھی ہوتا ہے. اس احتساب میں نے دوسری بات بھی کہی کہ نفرت کے بازار بہت زیادہ گرم ہوئے، اور ان جو جسٹس ایکولیٹی کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ امپلائیبل سچویشن زیادہ بہتر ہو، مہنگائی بھی کنٹرول میں ہو، عملی طور سے ایک دوسرے سے بھید بھاؤ نہ ہو بلکہ ایک دوسرے سے بہتر طریقہ ہو، وہ جو اصول اس کا ہے اس کے مطابق کیا جائے. چونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو نیچرلی ملک چاہے کچھ بھی کہہ لے، بوسٹنگ کرنے کے لیے 50 باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن حقیقت کے ترازو میں وہ ٹھہر نہیں سکتا. ترازو کا کام انصاف اور بیلنس قائم کرنا ہے. ملک میں یہ حصہ بیلنسنگ حصہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسے دور کرنا چاہیے تاکہ یہ کمزوری نہ مزید بڑھے. جتنا بڑھ گیا ہے اس کے پارٹ کو اب پاٹنا چاہیے تاکہ صحیح انداز سے پورے ملک میں ایک خوب جشن بھی رہے اور لوگوں کو خوشیاں بھی ہو سکے. آخری میرا سوال یہ ہے جی کہ ملک تقسیم ہوا تھا مذہبی نفرت کے بنیاد پر. ظاہر بات ہے یعنی ایک اس کا کلمنیشن جو ہے وہ نفرت کا کلمنیشن ملک کی تقسیم کی شکل میں آیا. اب ظاہر بات ہے وہ چیز وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سالوں میں وہ جو جس بنیاد پر ملک کی تقسیم ہوئی تھی وہی عنصر جو ہے بہت ہی زیادہ شدید اب شکل اختیار کر گیا، سنگین شکل اختیار کر گیا، جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ کیا یہاں کا سماجی نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ کچھ مخصوص طبقات چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری، ان کی بالادستی ہر میدان میں، سیاسی سے لے کر معاشی سے لے کر انتظامی امور سب پر جو ہے ان کی بالادستی برقرار رہے، اس وجہ سے وہ یہ نسخے کو استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات کو ایمانداری سے قبول کرنا چاہیے کہ سماجی ان ایکولیٹی جو ریلیجیس بلیف پر ہے اس کو ہوا جب دی جاتی ہے تو نفرت ہمیشہ نفرت پیدا کرتا ہے. کوئی نفرت سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی. آگ کا کام جلانا ہے، اس میں جو کچھ بھی اثر پڑتا ہے وہ جلا دیتا ہے چاہے جو بھی ہو. تو یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے کہ جو ملک کی تقسیم ہوئی اس وقت بھی تقسیم کار میں نفرت اور ریلیجیس کی بنیاد زیادہ بنی. مگر میں داد دیتا ہوں اپنے ان آباء و اجداد کو جنہوں نے قربانیاں دیں اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت دستور فریم ہو کر کے آیا جسے ہم نے کہا وی دا پیپل. اس میں ہم نے یہ نہیں کہا وی دا ہندو، وی دا مسلم، وی دا کرسچن، وی دا فلاں اور فلاں، نہیں، وی دا پیپل ہم نے کہا. ہم تمام لوگ اس کے پارٹ تھے. کوئی اس کی گنجائش نہیں تھی کہ مزید نفرت کے بازار کو مزید آگے بڑھایا جائے. جس نے بھی اور جب بھی بڑھایا ہے ایٹ دی کاسٹ آف کنٹری کیا ہے، ایٹ دی کاسٹ آف وی دا پیپل کیا ہے، ایٹ دی کاسٹ آف اپنی شان و آن کو بڑھانے اور سیاسی اغراض کو
اوپر سب سے اوپر ڈال رکھا، یہ کبھی بھی کسی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے جو آپ نے سوال ابھی اٹھایا ہے۔ اس سوال کی روشنی میں ہم نے جیسے کچھ کتابیں دکھائی ہیں کہ عظیم الشان کنٹریبیوشن، عظیم الشان مل جل کر کے آزادی کی جنگ کو لڑا۔ اب تو بدنصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایک ڈھیلے کی کنٹریبیوشن نہیں دیا، وہ اب اس پر حکومت وراثت پر قبضہ کرنا قبضہ کر چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اچھے ایلیمنٹ ملک میں ہیں اب تھوڑا جاگ رہے ہیں، اور جائیں گے تو یقینی طور پہ اس نفرت کو ختم کر کے ہی رہیں گے، حکومت کو بھی ہٹائیں گے۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ کیسے ملک میں امن و آشتی قائم ہو سکے، کیسے ملک کی ترقی ہو سکے، کیسے آپس میں مل جل کے رہیں۔ ہوپ فلی آنے والا وقت کچھ بہتری کی طرف، تعداد پڑھنے لکھنے والوں کی بڑھی ہے، سمجھداروں کی بھی بڑھی ہے۔ یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ جو لوگ پڑھے ہوتے ہیں، جن چیزوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ RSS میں کم پڑھے لکھے ہیں، BJP میں کم پڑھے لکھے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت سارے کہا جاتا ہے کہ لفنگ کے گروپ نہیں، یہ ڈیلیبریٹ ایک کوششیں کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں اور ملک کے سارے باسیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس حصے کو، جو اس کی بنیادی حصے ہیں، وہ صرف سیاسی انداز سے نہ پکایا، جتنا نہیں پکائیں گے اتنا بہتر رہے گا، ملک کے اندر بہتری، محبت اور آشتی پیدا ہوگی۔ ناظرین، آئیے اب اسی موضوع پر بات کرتے ہیں جناب قربان علی صاحب سے، جن کا میں نے ابتدائی کلمات میں تذکرہ کیا تھا۔ قربان علی صاحب ایک معروف صحافی ہیں جو BBC لندن کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک خاص بات ان سے جو وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مجاہد آزادی کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد مرحوم کیپٹن عباس علی آزاد ہند فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے، اور انہوں نے برطانوی حکومت کی جو فوج تھی اس سے بغاوت کر کے جذبہ وطن کی خاطر بغاوت کر کے آزاد ہند فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ لیکن اس کے صلے میں ان کے والد مرحوم نے آزاد حکومت سے، ہندوستان میں جب آزاد حکومت قائم ہوئی، آزادی ملی، کوئی چیز صلے میں حاصل نہیں کی۔ انہی کے یہ فرزند ہے۔ قربان علی صاحب 75 سال ہو رہے ہیں، آپ کے ڈھیر سارے یادیں جو تو اس تحریک آزادی سے وابستہ ہے، کیونکہ آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ تو آج جو ہے 75 سال سے ہو رہے ہیں انگریزی اقتدار کا خاتمہ ہوا اس خطے سے۔ ویسے تو میں نے ابتدائی سوال میں بھی یہی بات کہی تھی کہ 50-55 ممالک آزاد ہوئے اسی عرصے کے دوران، 2-4 عرصے کے دوران۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس 75 سال میں ہندوستان کے کیا میجر کامیابیاں ہیں، میجر ناکامیاں ہیں، فیلیئرز، اور جو ہے کیا اچیومنٹ، میجر اچیومنٹ اور میجر فیلیئر کیا ہے؟ ذرا مختصر آپ بتائیں۔ شکریہ، آپ نے میرے مرحوم والد کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی خود نوش سوانح عبری میں یہ بات لکھی کہ اپنے اس عظیم ملک کو اپنی آنکھوں کے سامنے آزاد ہوتے ہوئے دیکھنے کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن ابھی بھی یہ دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے کہ ملک میں فرقہ واریت اور ذات برادری اور مذہب کے نام پر جو ایک ایکسپلائٹیشن ہے اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور اس کو ہم ختم نہیں کر پائے۔ آزادی کے 75 سال بعد بھی حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اسے ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھیں، مکمل طور پر، تو ہندوستان کا آزاد ہونا ایک بڑا واقعہ تھا، اور تیسری دنیا کے ممالک میں ہندوستان غالباً واحد ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت نہ صرف یہ کہ اس نے اپنی جڑیں جمائیں،
بلکہ وہ پروان بھی چڑھا اور ایک تناور درخت کے طور پہ آج پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے، اور ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے نشیب و فراز ہوتے ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو شاید ایسا کوئی ملک آپ کو نہ ملے کہ جس میں ہر 50 میل پہ زبان بدل جاتی ہے، ہر 500 کلومیٹر پہ صوبہ بدل جاتا ہے، کلائمیٹ بدل جاتی ہے، زبان تو بدلتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنی ساری ذات برادریاں، اتنے سارے مذاہب، اتنی ساری زبانیں، اتنی ساری کلچر، شاید دنیا میں کہیں کوئی دوسرا اس کا ایگزامپل نہیں مل سکتا۔ ایک اتنا بڑا اپنے آپ میں ایک سب کانٹیننٹ یہ ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک بنا ہوا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات یہ کہ ہندوستان عام طور پہ ملک ٹوٹتے ہیں، پاکستان ہمارے ساتھ ہی ہمارا ہی حصہ تھا، الگ ہوا بٹوارے کے تحت، اور لیکن 25 برس بھی نہیں لگے اس کو، وہ ٹوٹ گیا۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں سکم جیسا آزاد ملک شامل ہوا سن 75 میں۔ ہم اس کو بڑی چیز نہیں مانتے کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اتنے سال ہوئے ایمرجنسی کا، 19 مہینے آپ چھوڑ دیجئے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی الیکشن ہمارے ہاں ریگنگ ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پرائم منسٹر، اپنے آپ کو چائے بیچنے والا کہتے ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر ہو گئے۔ کئی ریاستوں کے وزیر اعلیٰ بہت معمولی سے لوگ، ابھی جو صدر جمہوریہ بنی ہیں نئی، بہت ہی معمولی خاتون تھیں، ایک آدیواسی علاقے سے آتی، یہ بڑا اچیومنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں نے ترقی کی ویسی ہمیں بھی کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پائی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی بڑے پیمانے پر غربت ہے، استحصال ہے، بے روزگاری ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر جیسا آپ نے سوال کیا کہ ہم تجزیہ کریں کہ 75 سال میں، تو ہمیں اچیومنٹس ہمارے بہت سارے آتے ہیں نکل کر کے کہ ہم خود کفیل ہوئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ابھی باوجود اس کے کہ بڑے پیمانے پہ غربت ہے، لیکن ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اپنی کاشت خود، ہمارے کسان جو پیدا کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے کھاتے ہیں۔ بیچ میں کچھ عرصہ ایسا آیا تھا جب ہمیں گیہوں امپورٹ کرنا پڑا تھا اور چیزیں بھی کی۔ تو یہ 75 سال کا سفر کھٹا میٹھا ہے، لیکن کافی بہتر ہے، اور میں اس پہ کافی مطمئن ہوں۔ قربان علی صاحب، یہ بتائیے کہ ملک جو تقسیم ہوا وہ مذہب کی بنیاد پر، منافرت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر تقسیم ہوا تھا۔ اس کا کلمنیشن جو ہے، نقطہ عروج جو ہے، وہ تقسیم ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو چیز وجہ بنی تھی، محرک بنا تھا، وہ محرک ختم ہو گیا تھا، یعنی وہ ایک منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے، اس خطے میں وہ ہو رہا ہے کہ تو کیا آپ سمجھتے کہ یہاں کا جو سماجی نظام ہے، ایک مذہبی اس کو ایک تقدس ملا ہوا ہے کہ وہ ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر ہے کہ چند طبقات جو ہے، جو پیدائشی طور پر اپنے آپ کو جو مراد یافتہ کہتے ہیں، وہ جو ہے اپنا جو اجارہ داری ہے بالادستی برقرار رکھنے کے لیے، یہ جو ہے اس وہ نفرت کا جو وہ حربہ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو بڑھ رہی ہے، وہ اب سنگین شکل اختیار کر چکی۔ ایک مرتبہ تو ہوا اس کے نتیجے میں، حالانکہ اس وقت اس طرح کی کیفیت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ہوا، لیکن اب یہ تو انتہائی سنگین شکل اختیار کر گئی۔ اب تو ہر میل کے فاصلے پر، جیسا آپ نے کہا کہ 50 میل پر سب تبدیل ہو جاتا، تو اب تو ہر دوسرے میل پر جو ہے تو یہ ہے۔ اور ملکوں کی تاریخ میں یہ ایسے لمحات، ایسے وقت بھی آتے ہیں، اور 1947 اس ملک نے جھیلا، اور آج بھی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بہت نفرت کا ماحول ہے، بہت تعصب کا ماحول ہے، اور اسے کہیں نہ کہیں حکومت کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ لیکن یہ ملک 5000 سے زیادہ سال کی اس کی ثقافت ہے۔ اس ملک کی جو بنیادی بیماری ہے وہ کاسٹ سسٹم ہے۔ وہ کاسٹ سسٹم کو کبھی مذہبی جامہ پہنایا جاتا ہے، کبھی اسے کچھ دوسری طریقے کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی میں بھی ہمارے ہاں جو میجورٹی میں لوگ تھے، یعنی جو دلت تھے، پچھڑے تھے، آدیواسی تھے، مائنورٹیز تھے،
ان سب کو آپ جوڑ لیجئے تو یہ 60% سے زیادہ ہوتے، لیکن انہیں وہ نمائندگی حاصل نہیں ہوئی جو ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں ہونی چاہیے۔ لیکن باوجود اس کے ملک چلا، اور جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ابھی استحصال کوئی 10-20 سال میں ختم نہیں ہوگا، یہ ملک سینکڑوں سال غلام رہا، اور اس کے بعد آزادی ملی۔ اب یہ 75 سال کا عرصہ آپ اگر اس طرح سے دیکھیں تو بہت کم ہے، ابھی اس میں 200-400 سال لگیں گے شاید، جب یہ کبھی امریکہ یا یورپ کی شکل اختیار کرے گا یا آسٹریلیا کی شکل کرے گا۔ ہمارے سامنے تو مثال ہے، جاپان کی مثال ہے، وہ تو راکھ سے اٹھا ہے، جی خاک میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہاں، لیکن وہاں یہ ساری پریشانیاں نہیں تھیں نا جو ہمارے ملک میں، جو کنٹراڈکشنز ہیں کہ میں نے کہا نا کہ جیسے کاسٹ کا، لینگویج کا، ریجن کا، اب ہم نارتھ انڈیا والے ساؤتھ انڈیا والوں کو کچھ سمجھتے ہی ہماری اجارہ داری، اور اسی طرح سے ساؤتھ میں یہ فیلنگ ہے کہ صاحب ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ تمل ناڈو وہ اپنے آپ میں ایک الگ آزاد ملک آج بھی اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، اور نارتھ ایسٹ ہے وہ پوری الگ دنیا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کتنا پیچیدہ ہے اور کن حالات میں آج ہم ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں، باوجود اس کے میں دیکھتا ہوں کہ کافی حد تک ہندوستان نے ترقی کی ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھ رہا ہے، اپنی جو اکانومی ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس ملک میں جب ہزاروں سال سرمایہ داری رہی ہو، ایسی حکومتیں رہی ہوں جہاں ایکسپلائٹیشن ہمیشہ زمیندار کسان کا استحصال کرتا رہا، وہ صورتحال ابھی بدلی نہیں ہے، اور اس میں بدلنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن کافی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک ہی خیال رکھنا ہے اس ملک کی میجورٹی کو کہ جس بنا پہ یہ ملک آزاد ہوا تھا اور جو اس کا آئین لکھا گیا، اگر اس کی روح کے مطابق یہ ملک چلے گا تو یہ ایک رہ پائے گا، ورنہ تو پھر مجھے ایک سابق وزیر اعظم چندر شیکھر کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ آپ اسی پہ سے بات سے نکلتی ہے، ڈاکٹر منظور عالم صاحب انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز سے بھی میں نے یہی بات کہی کہ ملک کی ایک دوسری بڑی آبادی مسلمان، ایسا ویسے نہیں ہے، اقلیت تو ایک کچھ شمار کے لیے کے حد تک کہا گیا، 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ مختلف پیمانے ہیں، مختلف لوگ مختلف انداز سے کہتے ہیں، یعنی آپ مان بھی لو 20 کروڑ کی آبادی بڑے بڑے ملکوں کی بھی نہیں ہے آبادی، تو اتنی بڑی آبادی کو نظر انداز کرنا، اس کے ساتھ جو ہے جو ایک ایکول ٹریٹمنٹ کا جو رویہ ہے اختیار نہیں کرنا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 75 سال میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اب اس وقت تو بڑی صورتحال یہ ہے، آزادی کے بعد تو حالانکہ ان کے ساتھ کچھ غلط سلوک ہو سکتا تھا کہ بھائی مطالبہ کیا گیا تھا، ایک الگ سے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا، لیکن آج جو صورتحال ہے اس کو کس آپ اس میں دیکھیں گے مسلمانوں کا جو دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اقلیت بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ امتیاز بڑھتا گیا، یہ بات سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ثابت ہو گئی۔ اس کے پہلے جب یہ بات کہی جاتی تھی تو کچھ سیاسی جماعتیں کہتی تھیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، اور یا یہ کہ مسلمانوں کا تو تشدیدکرن ہو رہا ہے، اپیزمنٹ ہو رہا ہے، انہیں تو بہت رعایتیں مروات دی جا رہی ہیں، حج سبسڈی اور اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھیں۔ لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ، اور تعلیمی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ آج بھی اس حکومت نے بھی پچھلے 8 سال سے مائنورٹی منسٹری کو ختم نہیں کیا ہے، چاہتے تو ختم کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک بنیادی بات محسوس کی گئی، اس پہ پارلیمنٹ میں کنسنسس ہوا کہ یہ ہے اور ان کے لیے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیے جانے کی ضرورت۔ پوری دنیا میں امریکہ ہو یا یورپ ہو یا اور دوسرے ممالک ہوں، وہاں جو حاشیے پہ رہنے والے لوگ ہیں یا جو پچھڑے لوگ ہیں ان کے لیے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور یہاں وہ ریزرویشن کی صورت میں ہے، وہاں کسی اور دوسری صورت میں آتا ہے، افرمیٹیو ایکشن کہا جاتا ہے اس کو، اور ایکول اپارچونٹی کمیشن یو کے میں بنا ہوا ہے، وہاں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہی ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ بالکل ویسی مثال ہے، ایک بار ڈاکٹر منموہن سنگھ نے یہ دی تھی کہ کسی آدمی کا جسم کا کوئی حصہ اگر خراب ہے تو وہ انسان پھر بہتر نہیں ہو سکتا،
اس کا جسم اگر کہیں سے بھی دکھ رہا ہے، کٹ رہا ہے، سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، تو پھر وہ اچھا صحت مند انسان نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی ملک ہے، ملک کی ایک اتنی بڑی آبادی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو 20-25 کروڑ کی بات کہی جاتی ہے، 15-16% کی بات کہی جاتی ہے، اتنے بڑی آبادی کو آپ نکال کے پھینک نہیں سکتے، الگ نہیں کر سکتے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الگ ہونے کا بھی نتیجہ اچھا نہیں رہا۔ تو اگر آج یہ بات کہی جائے کہ صاحب الگ کر دیا جائے تو اس کا بھی کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی ملک وہ تبھی ترقی کر پاتا ہے جب وہاں حالات سازگار ہوں، جہاں وہاں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو، اور امن چین ہو، سکون ہو۔ امن چین یہ بیسک پری ریکوزٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کے پھلنے پھولنے کا، اور جب نفرت کی بات ہوگی، جب سول وار کی بات ہوگی، جب قتل عام کی بات ہوگی، نسل کشی کی بات ہوگی، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہ تو ملک اچھا رہ سکتا ہے، نہ اس کی معیشت اچھی رہ سکتی ہے، نہ اس کی سیاست اچھی رہ سکتی ہے۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجاہد آزادی کے فرزند ہیں، آپ نے اپنے والد کو بہت قریب سے دیکھا ہے، انہوں نے بہت سی چیزیں آپ کو فرسٹ ہینڈ شیئر کی ہے، تو کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیں، کیونکہ ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، 75 سال ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ کے والد نے قربانی دی۔ دیکھیے، میرے والد مرحوم کا یہ ماننا تھا کہ یہ ملک جس طرح سے چلتا آیا ہے 1000 سال سے، یعنی جسے گنگا جمنی تہذیب، مشترکہ کلچر، پلورل سوسائٹی، یہ اسی طرح سے چل سکتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی ماننا تھا، اور میں بھی اس پہ یقین کرتا ہوں، کہ 1857 وہ کٹ آف ڈیٹ ہے ہمارے ملک کی آزادی کی لڑائی کا۔ 1857 سے 1947، 90 سال کا یہ عرصہ ہے۔ پہلا جو سپہ سالار تھا جس کی قیادت میں جنگ لڑی گئی وہ بہادر شاہ ظفر تھے، اور آخری سپہ سالار مہاتما گاندھی تھے۔ اور ان 90 سالوں میں جو ڈسکشن، ڈیلیبریشن خاص کر کے کانگریس کے پلیٹ فارم سے ہوئے، اس میں یہ بات ہوئی کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا آئین کس طرح کا ہوگا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی طرح کا آئین انہی ویلیوز پر جو نیشنل موومنٹ کی ویلیوز ہیں یا جس میں وعدے کیے گئے تھے اس کے مطابق بنایا۔ 1947 میں ہندوستان کو بڑی آسانی سے ہندو راشٹر بنایا جا سکتا تھا، مسلمان اپنے حصے کا پاکستان لے چکے تھے، کوئی دقت بھی نہ ہوتی، لیکن نہیں، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا آزاد کا میں نام نہیں لیتا، راجندر پرساد، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس ملک کی عوام سے وعدہ کیا تھا 20 سال پہلے، ملک آزاد ہونے سے پہلے، کہ جب آزاد ہوگا تو اس میں مذہب اور ذات، برادری اور زبان اور سیکس کے نام پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے آج بھی جو ہمارا آئین ہے وہ دنیا کا بہترین دستاویز ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں لاگو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس ملک کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، اور میرے والد مرحوم بھی اسی رائے کے تھے۔ یہ تھے قربان علی صاحب۔ اس سے پہلے ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے بھی آزادی کے حوالے سے، 75 سالوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔